سب سے پہلے آپ جانور کو پانی پلائیں. پانی پلانے کے بعد آپ چھری جو ہے اس کو تیز کریں، پر جانور کے سامنے نہیں، جانور کے سامنے نہ، علیحدہ. پھر جہاں آپ نے ذبح کرنا ہے اس مقام پر آپ جانور کو لے جائیں، اس مقام پر لے جائیں جہاں آپ نے جانور کو ذبح کرنا ہے. ذبح کرنے سے قبل بات سمجھ لو، سارے لوگ زیادہ تر دعائیں بعد میں کراتے، ہاں بعد میں دعائیں کراتے ہیں. جب آپ ذبح کرنے لگے نا اس سے قبل آپ نے دعا مانگی. کیا؟ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض علی ملۃ ابراہیم حنیفا وانا من المشرکین. اگر یہ نہیں آتی اردو مانگ لو. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. پھر سنو، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وانا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگیں، اے اللہ اس کو تو میری طرف سے، اگر خود آپ ذبح کر رہے ہیں تو، یا فلاں یا فلانا عورت ہے تو فلاں بندہ، اس جو قربانی اس کی طرف سے آپ کر رہے ہیں اس کی طرف عورت ہے تو اس کا نام لینا ہے. اچھا اگر 7 بندے ہیں، 7 بندے ہیں، 7 شریک ہوتے ہیں نا 7، تو ان 7 کا نام ذہن میں حاضر ہونا چاہیے. ذہن میں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ فلاں 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 یہ 7 بندے ہیں، ان کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے. یہ نیت کر کے دعا کر کے پھر آپ نے کہنا ہے بسم اللہ، چھری رکھنی ہے، پھر کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر. پھر کم 4 رکعتیں کٹنی چاہیے. کتنی؟ 4. دیکھنا کہ بائیں پہلو کو اٹھانا ہے قبلہ رخ کر کے 4 رکعتیں، ورنہ 3 رکعتیں تو کم از کم ضرور کریں. اب آگے چونکہ ہوتی ہے قربانی تو بڑی جلدی ہوتی ہے نہ، ٹھنڈا ہونے دے جانور کو. اور بادنا چھری ڈال کے نا کسائی ایسے مارتے ہیں، ابھی ٹھنڈا نہیں تھا جانور، پہلے ایسا نہیں کرنا دینا آپ نے کسائی کو. بالکل کھال اس کو تالے دینی جب جانور ٹھنڈا ہو جائے. انجیکشن لگاتے ہیں نا، انجیکشن، تو جب انجیکشن کی سوئی لگتی ہے جلد کو کراس کرتی ہے، درد ہوتا ہے نا، گوشت میں نہیں ہوتا، جلد میں ہوتا ہے. تو وہ جانور کی جو ہے نا کھال جب اتاری جا رہی ہوتی ہے تو وہ بھی ایک جان ہے، اس کو ٹھنڈا کرنے دیں، ٹھنڈا ہو جائے. پھر آپ نے دعا مانگنی ذبح کرنے کے بعد. کیا؟ اے اللہ، پھر دعا مانگنی اس کو تو میری طرف سے قبول فرما. کس طرح قبول فرما؟ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جو قربانی کو قبول فرمایا، جس طرح محمد مصطفیٰ سیدنا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ نے قربانی قبول فرمایا. اس کو میری طرف سے یا اس کی طرف سے آپ کر رہے ہیں یا جو شامل ہیں، اے اللہ آپ کی طرف سے آپ اس کو قربانی کو قبول فرما. پھر اس کی آپ کھال اتاریں. پھر آپ ایک اور مسئلہ، ایک ہوتا ہے دم مسفوح. جب آپ ذبح کرتے ہیں نا، ذبح کر رہے ہوتے ہیں، خون نکلتا ہے باہر بہنے والا خون، اسے کہتے ہیں دم مسفوح. وہ حرام ہے، کپڑے پہ لگ جائے، جسم پہ لگ جائے، اس کو دھوئیں صابن کے ساتھ. اگر وہ دھبا وغیرہ رہ جائے تو خیر، ورنہ صحیح طرح دھو لیں. ایک ہوتا ہے وہ خون جو آپ گوشت بنا رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر لگا ہوتا ہے، وہ حرام نہیں ہے، وہ لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو خون بہ رہا ہوتا ہے دم مسفوح وہ حرام ہے، وہ لگ جائے جسم پہ کپڑے پہ، اس کو اچھی طرح آپ دھو لیں. اب دیکھیں آپ نے جانور لٹانے کا انشاءاللہ لٹانے لٹاتے ہیں نا تو چھری چلتی ہے تو خون تیزی سے نکلتا ہے نا. اب ایک مسئلہ سمجھانے لگا ہے، مسئلہ تیزی سے نکلتا ہے نا، کتنی تیزی سے باہر آتا ہے. ہائے ہائے، اب قربانیاں کرنے والوں خوش ہو جاؤ، خوشی سے کیا کرو، خوش ہو جاؤ. کتنا تیزی سے وہ نکلتا ہے، باہر آتا ہے. تو کملی والے نے فرمایا وہ خون جو جانور سے باہر نکلتا ہے ابھی زمین پہ نہیں گرتا، گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں پہلے قبول ہو جاتا ہے، ابھی زمین پہ نہیں آیا. کتنی کو دے لگتی ہے یا نہیں لگتی، گرنے سے پہلے خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے. اس لیے خوشی سے قربانی کیا کرو، کوشش کرو خود کرو. ہم نوجوان بیٹھے ہو تو
ساری لگے تو خود قربانیاں کرتے ہیں، خود قربانی کرو، ٹھیک ہے نا جی، کوشش کرو، چلو بزرگ ہو گئے تھی، یہ جوان ہو، سیکھو قربانیاں کرنا، ٹھیک ہے نا جی، یہ تو اللہ نے طاقت دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی فرمائی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے جناب تھوڑے بکرا ذبح کر لو، وہ بھی کسائی، قربانیاں بھی کسائی، تو تسی جوان کس چیز دیا ہوگا، وہ پہلے دیکھ رہے ہیں ٹک ٹاکیں چلانی ہے، نا ساری شریعت سیکھو، جب قربانی آئے قربانی بھی خود کرو، جڑا کام آئے خود کرو، پتہ چلے حضور کے غلام سارے کام خود کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو دوست احباب قربانیاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی قبول فرمائے۔ صبر حسین بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ رب العزت جل جلالہ وأمن نواله وأتم برهانه وأعظم شانه کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات، مغفر وجودات، تاجدار کائنات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، سید سروراں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ، حضور کو نور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں ہدیۃً تحفۃً درود و سلام عرض کرنے کے بعد سامعین و حضرات، عالی مطلب سامعین اور ناظرین محترم، آج یوم عرفہ، جمعۃ المبارک کا مقدس دن، لاکھوں فرزندان اسلام حج کا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ گزشتہ تقریباً 4 جمعے قربانی کے متعلق کچھ نہ کچھ مسائل جتنے بھی تھے اس کی فضیلت بیان ہوئی۔ آج ابتداً حج کی فضیلت اور آخر میں قربانی کرنے کا سنت طریقہ یہ میں انشاءاللہ کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ وہ لوگ جو صحیح استطاعت ہے اس کے گھر کا حج کریں۔ زندگی میں حج ایک مرتبہ صحیح استطاعت کے اوپر فرض ہے۔ جو آدمی طاقت رکھتا ہو اور پھر حج نہیں کر سکتا اور نہیں کرتا، ایک ہوتا ہے مجبوری شرعی، یہ کرتا نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ چاہے تو یہودیوں کے مر جائے یا نصرانیوں کے مر جائے، حضور نے فرمایا اس کی پھر پرواہ نہیں مجھے۔ اس لیے جو صحیح استطاعت ہے وہ حج ضرور فرمائے۔ اگر کوئی آدمی صحیح استطاعت ہے لیکن
جسمانی طور پہ معذور ہے، حج نہیں کر سکتا، جسمانی طور پر اسے طاقت نہیں ہے، جسمانی طور پر طاقت نہیں ہے، بیمار ہے، ٹھیک ہونے کی امید بھی نہیں ہے، ٹھیک ہونے کی امید بھی نہیں ہے، جسمانی طور پر معذور ہے، بیمار ہے، حج نہیں کر سکتا، استطاعت ہے تو وہ حج بدل کر آئے، وہ حج بدل، والدین کی طرف سے آپ حج بدل کروائیں اگر صحیح استطاعت ہے۔ حج یہ اتنا عام فریضہ ہے، اس کو لوگ زیادہ اہمیت معاذ اللہ کچھ تو دیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی، حج کر کے جو آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے اپنی قبر جا رہے ہیں، ہاتھ بندے نے اپنی قبر جانا ہے، فریضہ ادا کیتا یا نہیں کیتا یہ دس، یہ نہیں دلیل جو نمازی نماز پڑھ گیا تو اس نے سیدھا کام نہیں کیتا تو میں بھی نماز نہیں پڑھتا، تو فلاں حاجی صاحب جیسے کر کے ہیں تو پھر اسی کروں حج کر، نہ اگر حج فرض دیا تو پھر کر، پھر حضور نے فرمایا چاہے یہودی ہو کے مر جاوے چاہے اسرائیلی ہو کے مر جاوے، محمد مصطفیٰ اس کی پرواہ نہیں ہے۔ کل وقوف عرفہ تھا، حج کی فضیلت سمجھے، وقوف عرفہ جو حجاج کرام اللہ تعالیٰ سب کو بار بار لے جائے، بار بار دعا مانگا کرو، بار بار۔ میں چھوٹا سا واقعہ بھی سناؤں گا آپ کو۔ عرفہ کے اندر جب وقوف عرفہ ہوتا ہے رکن اعظم میں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جتنے بھی حقوق اللہ ہیں، حقوق اللہ، اللہ کے حق، اللہ تعالیٰ تمام اپنے حق وہاں میدان عرفات میں جمع ہونے والے ہوتے ہیں انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ کملی والے نے فرمایا کہ بندہ سوچے کہ میرے گناہ معاف نہیں ہوئے، جس کے دل میں آئے وہ منافق ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ تو منافق ہے۔ پھر حضور نے دعائیں مانگی، دعائیں یہ جو رات گزری ہے جہاں حجاج کرام نے مزدلفہ میں رات گزاری ہے، مزدلفہ میں، پھر حضور نے دعائیں مانگی، حضور دعائیں مانگتے تھے، کملی والا تو دعائیں مانگتا رہا ہے، حضور تو دعائیں مانگتے ہیں اپنی امت کے لیے کہ کہیں بخشش کا سامان ہو جائے۔ پھر اعلان ہوا محبوب وہاں حقوق اللہ معاف فرمائے، یہ مزدلفہ جو وقوف مزدلفہ کرے گا اللہ تعالیٰ نے وہاں حقوق العباد ہے اسے بھی معاف فرمانے کا اعلان فرما دیا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ حاجی جب حج سے فارغ ہوتا ہے تو یوں ہوتا ہے کہ گویا جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا تھا گناہوں سے پاک تھا، حج کے بعد گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے، ایسے کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ اب حج کی تفصیل تو آپ سنتے رہتے ہیں، میں نے مختصراً خلاصہ بتایا ہے کہ جن کے اوپر حج فرض ہے وہ کریں، حج بدل کرائیں، اپنے والدین کے لیے کرائیں، عمرے آپ کتنے کر لیں ثواب ہے، لیکن اگر حج فرض ہے تو نہیں کر رہے پھر گناہ گار ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ حج جوانی میں کریں، اس میں اپنی لذت ہے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو آدمی غریب ہے، جو کیا ہے غریب ہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، غریب ہے پیسہ نہیں ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی حج کا ثواب کمائیں، اور حضور کی امتیوں جاگو، جو غریب ہے حج پہ نہیں جا سکتے، دل تڑپتا ہے، کوئی تو بدقسمت ہے نا دل ہی نہیں تڑپتا، اس کا دل تڑپتا ہے کاش ہمارے پاس بھی